السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیو وے انفو کے پیارے دوستو، اللہ کے لا مکان سے مقام میں آنے اور کائنات کو تخلیق کرنے سے شروع ہونے والے سلسلے تخلیق کائنات سے آج تک کا پارٹ 8 آپ دیکھ رہے ہیں۔ پچھلے پارٹ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جنت کے مکانات کیسے ہیں، جنت کی زمین کیسی ہے، جنت کے بالا خانے کیسے ہیں اور جنت کی بے شمار نعمتوں کے بارے میں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے شہر عدن کے بارے میں اور درخت طوبیٰ کے بارے میں اور حورین جنت کے بارے میں کہ ان کا جسم کیسا ہے، ان کا قد کیسا ہے، ان کی عمریں کتنی ہیں اور وہ کس چیز سے اور کیسے بنائی گئی۔ پیارے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جنت کا ایک محل ہے جس کا نام عدن ہے، جس میں برج اور بالا خانے ہیں، جس کے 5000 دروازے ہیں، ہر دروازے پر 5000 فرشتے ہیں۔ وہ محل مخصوص ہے نبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں کے لیے۔ حضرت ضاحک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عدن جنت کا ایک شہر ہے جس میں انبیاء ہوں گے، شہداء ہوں گے اور ہدایت کے آئمہ ہوں گے۔ حضرت وہب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام طوبیٰ ہے، جس کے سائے تلے سوار 100 سال تک چلتا رہے لیکن سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اس کی تر و تازگی کھلے ہوئے چمن کی طرح ہے، اس کے پتے بہترین اور عمدہ ہیں، اس کے خوشے عنبرین ہیں، اس کے کنکر یاقوت ہیں، اس کی مٹی کافور ہے، اس کا گارا مشک ہے، اس کے جڑ سے شراب کی، دودھ کی اور شہد کی نہریں بہتی ہیں۔ اس کے نیچے جنتیوں کی مجلسیں ہوں گی، یہ بیٹھے ہوئے ہوں گے کہ ان کے پاس فرشتے اونٹنیاں لے کر آئیں گے جن کی زنجیریں سونے کی ہوں گی، جن کے چہرے چراغ جیسے چمکتے ہوں گے، بال ریشم جیسے نرم ہوں گے، جن پر یاقوت جیسے پالان ہوں گے، جن میں سونا جڑا ہوا ہوگا، جن پر ریشمی جھولے ہوں گے۔ وہ اونٹنیاں ان کے سامنے پیش کریں گے اور کہیں گے کہ یہ سواریاں تمہیں بھجوائی گئی ہیں اور یہ دربار خدا میں تمہارا بلاوا ہے۔ یہ ان پر سوار ہوں گے، وہ پرندوں کی رفتار سے بھی تیز رفتار ہوں گی۔ جنتی ایک دوسرے سے مل کر چلیں گے، اونٹنیوں کے کان سے کان بھی نہ ملیں گے، پوری فرما برداری کے ساتھ چلیں گی۔ راستے میں جو درخت آئیں گے وہ خود بخود ہٹ جائیں گے، کسی کو اپنے ساتھی سے الگ نہ ہونا پڑے گا۔ یوں ہی رحمان الرحیم خدا کے پاس پہنچیں گے، خدا تعالیٰ اپنے چہرے سے پردے ہٹائے گا، یہ اپنے رب کو دیکھیں گے اور کہیں گے، اللہم انت سلام و منک سلام وحق لک ذل جلال والاکرام۔ ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ رب العزت فرمائے گا، انا سلام و منی سلام، تم پر میری رحمت سابق ہو چکی اور محبت بھی۔ میرے ان بندوں کو مرحبا جو بن دیکھے مجھ سے ڈرتے رہے، میری فرما برداری کرتے رہے۔ جنتی کہیں گے، باری تعالیٰ، نہ تو ہم سے تیری عبادت کا حق ادا ہوا، نہ تیری پوری قدر دانی ہوئی، ہمیں اجازت دے کہ تیرے سامنے تجھے دیکھ کر ایک سجدہ کر لیں۔ اللہ فرمائے گا، یہ محنت کی جگہ نہیں، نہ عبادت کی، یہ تو نعمتوں، راحتوں اور مالا مال ہونے کی جگہ ہے۔ عبادتوں کی تکلیف جاتی رہی، مزے لوٹنے کے دن آ گئے، جو چاہو گے پاؤ گے، تم میں سے جو شخص جو مانگے گا اسے دوں گا۔ پس یہ سب مل کر اللہ سے سوال کریں گے، خدایا تو نے دنیا میں جو پیدا کیا تھا جس میں تیرے بندے ہائے وائے کر رہے تھے، ہم چاہتے ہیں شروع دنیا سے آخر دنیا تک جو کچھ تھا ہمیں عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو نے تو کچھ نہ مانگا، اپنے مرتبے سے بھی کم چیز مانگی، اچھا ہم نے دی، میری بخشش اور دین میں کیا کمی؟ پھر فرمائے گا، جن چیزوں تک میرے ان بندوں کے خیالات کی رسائی بھی نہیں،
وہ انہیں دو، چنانچہ دی جائیں گی یہاں تک کہ ان کی خواہشات پوری ہو جائیں گی۔ ان چیزوں میں جو انہیں یہاں ملیں گی تیز روح گھوڑے ہوں گے، ہر چار پر یاقوتی تخت ہوگا، ہر تخت پر سونے کا ایک ڈیرا ہوگا، ہر ڈیرے پر جنتی فرش ہوگا، جن پر بڑی بڑی آنکھوں والی دو حوریں ہوں گی جو دو دو ہلے پہنے ہوئے ہوں گی، جن میں جنت کے تمام رنگ ہوں گے اور تمام خوشبوئیں۔ ان خیموں کے باہر سے ان کے چہرے ایسے چمکتے ہوں گے گویا وہ باہر بیٹھی ہیں۔ ان کی پنڈلیوں کے اندر کا گودا باہر سے نظر آ رہا ہوگا جیسے سرخ یاقوت میں ڈورا پرویا ہوا ہو، اور وہ اوپر سے نظر آ رہا ہو۔ ہر ایک دوسرے پر اپنی فضیلت جانتی ہوگی، اس طرح جنتی کی نگاہ میں بھی دونوں ایسی ہی ہوں گی۔ یہ ان کے پاس جائے گا اور ان سے بوس و کنار میں مشغول ہو جائے گا۔ وہ دونوں اسے دیکھ کر کہیں گی، واللہ ہمارے تو خیال میں بھی نہ تھا کہ خدا تم جیسا ہمیں خاوند دے گا۔ اب بحکم خدا اسی طرح صف بندی کے ساتھ سواریوں پر یہ واپس ہوں گے اور اپنی منزلوں میں پہنچیں گے۔ وہاں بلند درجہ لوگوں میں، اونچے اونچے بالا خانوں میں جو نیرے موتی کے بنے ہوں گے، جن کے دروازے سونے کے ہوں گے، جن کے تخت یاقوت کے ہوں گے، جن کے فرش نرم اور موٹے ریشم کے ہوں گے، جن کے ممبر نور کے ہوں گے، جن کی چمک سورج کی چمک سے بھی بالا تر ہوگی۔ اعلیٰ علیین میں ان کے محل ہوں گے یاقوت کے بنے ہوئے نورانی، جن کے نور سے آنکھوں کی روشنی جاتی رہے۔ جو محلات یاقوت سرخ کے ہوں گے ان میں سبز ریشم فرش ہوں گے، اور جو زرد یاقوت کے ہوں گے ان کے فرش سرخ مخمل کے ہوں گے۔ ان تختوں کے پائے جواہر کے ہوں گے، ان پر چھتیں لولو کی ہوں گی، ان کے برج مرجان کے ہوں گے۔ ان کے پہنچنے سے پہلے خدائی تحفے وہاں پہنچ چکے ہوں گے۔ سفید یاقوتی گھوڑے غلماں لیے کھڑے ہوں گے، جن کا سامان چاندی کا جڑاؤ ہوگا۔ ان کے تختے پر اعلیٰ ریشم نرم دبیز فرش بچھے ہوں گے۔ یہ ان سواریوں پر سوار ہو کر باتکلف جنت میں جائیں گے۔ دیکھیں گے کہ ان کے گھروں کے پاس نورانی ممبروں پر فرشتے ان کے استقبال کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ ان کا شاندار استقبال کریں گے، مبارکباد دیں گے، مصافحہ کریں گے، پھر یہ اپنے گھروں میں داخل ہوں گے۔ انعامات خدا وہاں موجود پائیں گے۔ اپنے محلات کے پاس دو جنتیں ہری بھری پائیں گے اور دو پھلی پھولی، جن میں دو چشمے پوری روانی سے جاری ہوں گے، اور ہر قسم کے جوڑدار میوے ہوں گے، اور خیموں میں پاک دامن بھولی بھالی پردہ نشین حوریں ہوں گی۔ جب وہ وہاں راحت و آرام سے پہنچیں گے تو اللہ رب العزت فرمائے گا، میرے پیارے بندو، کیا تم نے میرے وعدے سچے پائے؟ کیا تم میرے ثوابوں سے خوش ہو؟ وہ کہیں گے، خدایا ہم خوش ہو گئے، بہت ہی رضا مند ہیں، دل سے راضی ہیں، کلی کلی کھلی ہوئی ہے، تو بھی ہم سے خوش رہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اگر میری رضا مندی نہ ہوتی تو میں اپنے اس مہمان خانے میں تمہیں کیسے داخل ہونے دیتا، اپنا دیدار کیسے دکھاتا؟ میرے فرشتے تم سے مصافحہ کیوں کرتے؟ تم خوش رہو، با آرام رہو، تمہیں مبارک ہو، تم پھلو پھولو اور سکھ چین اٹھاؤ۔ میرے یہ انعامات گھٹنے اور ختم ہونے والے نہیں۔ اس وقت وہ کہیں گے، خدا ہی کی ذات سزاوار تعریف ہے، جس نے ہم سے ہر غم و رنج کو دور کر دیا اور ایسے مقام پر پہنچایا کہ جہاں ہمیں کوئی تکلیف، کوئی مشقت نہیں۔ یہ اسی کا فضل ہے، وہ بڑا ہی بخشنے والا اور قدردان ہے۔ وہاں جنتیوں کو نوجوان کنواری حوریں ملیں گی جو ابھرے ہوئے سینے والیاں اور ہم عمر ہوں گی۔ ایک حدیث میں ہے کہ جنتیوں کے لباس ہی خدا کی رضامندی کے ہوں گے۔ بادل ان پر آئیں گے اور ان سے کہیں گے کہ بتاؤ ہم تم پر کیا برسائیں؟ پھر وہ جو فرمائیں گے بادل ان پر برسائیں گے، یہاں تک کہ نوجوان کنواری لڑکیاں بھی ان پر برسیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے میں تمام مسلمانوں کو جنت میں لے جانے کی سفارش کروں گا، جس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے آپ کی شفاعت قبول کی اور آپ کو انہیں جنت میں پہنچانے کی اجازت دی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں انہیں جنت میں لے جاؤں گا، خدا کی قسم تم جس قدر اپنے گھر بار اور اپنی بیویوں سے واقف ہو اس سے بھی بہت زیادہ اہل جنت اپنے گھروں اور بیویوں سے واقف ہوں گے۔ پس ایک ایک جنتی کی 72 بیویاں ہوں گی اور 2 بیویاں ان عورتوں میں سے ہوں گی کہ انہیں باوجہ اپنی عبادت کے ان سب عورتوں پر فضیلت حاصل ہوگی۔ جنتی ان میں سے ایک ایک کے پاس جائے گا، یہ اس بالا خانے میں ہوں گی جو یاقوت کا بنا ہوا ہوگا، اس پلنگ پر ہوں گی جو سونے کے تاروں سے بنا ہوا ہوگا، 70 جوڑے پہنے ہوئے ہوں گی جو سب باریک اور سب چمکیلے خالص ریشم کے ہوں گے۔ یہ بیوی اس قدر نازک و نورانی ہوگی کہ اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر سینے کی طرف سے دیکھے گا تو صاف نظر آ جائے گا، کپڑے گوشت ہڈی کوئی چیز روک نہ ہوگی، اس قدر اس کا جسم صاف اور آئینہ نما ہوگا، جس طرح مروارید میں سوراخ کر کے ڈورا ڈال دیں تو وہ ڈورا باہر سے نظر آتا ہے، اسی طرح اس کی پنڈلی کا گدا نظر آئے گا۔ ایسا ہی نورانی بدن اس جنتی کا بھی ہوگا، الغرض وہ اس کا آئینہ ہوگی اور وہ اس کا آئینہ، یہ اس کے ساتھ عشق اور عشرت میں مشغول ہوگا، نہ یہ تھکے گی نہ وہ تھکے گا، نہ اس کا دل بھرے گا نہ اس کا دل بھرے گا، جب کبھی نزدیکی کرے گا تو کنواری پائے گا، نہ اس کا عضو سست ہو نہ اسے گراں گزرے، مگر خاص پانی وہاں نہ ہوگا جس سے گھن آئے، یہ یوں ہی مشغول ہوگا کہ کان میں ندا آئے گی کہ یہ تو ہمیں خوب معلوم ہے کہ نہ آپ کا دل اس سے بھرے گا نہ اس کا دل آپ سے بھرے گا، مگر آپ کی دوسری بیویاں بھی ہیں۔ اب یہ یہاں سے باہر آئے گا اور ایک ایک کے پاس جائے گا، جس کے پاس جائے گا اسے دیکھ کر بے ساختہ اس کے منہ سے نکل جائے گا کہ رب کی قسم تجھ سے بہتر جنت میں کوئی چیز نہیں، نہ میری محبت کسی سے تجھ سے زیادہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا جنت میں جنتی لوگ جمع بھی کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں قسم ہے اس خدا کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، خوب اچھی طرح بہترین طریقے پر جب وہ حور سے الگ ہوگا وہ اسی وقت پاک صاف اچھوتی اور باقرہ بن جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کو جنت میں اتنی عورتوں کے پاس جانے کی قوت عطا کی جائے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا اتنی طاقت رکھے گا؟ آپ نے فرمایا 100 آدمیوں کے برابر اسے قوت ملے گی۔ طبرانی کی ایک حدیث میں ہے کہ 100 کنواریوں کے پاس ایک دن میں ہو آئے گا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حور عین کی خبر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گورے رنگ کی ہیں، بڑی بڑی آنکھوں والی ہیں، سخت سیاہ اور بڑے بڑے بالوں والی ہیں، ان کی صفائی اور چمک اس مثل کی ہے جو سیب سے ابھی نکلا ہو، جسے کسی کا ہاتھ نہ لگا ہو، خوش خلق اور خوبصورت ہیں، ان کی نزاکت اور نرمی انڈے کی اس جھلی کی مانند ہوگی جو اندر ہوتی ہے۔ جنت کی عورتیں خوش کلام ہیں، وہ اپنی باتوں سے اپنے خاوند کا دل موہ لیتی ہیں، وہ سب مل کر گانا گائیں گی، ہم ناز اور نعمت والیاں ہیں، کبھی مفلس اور بے نعمت نہ ہوں گی، ہم اقامت کرنے والیاں ہیں، کبھی سفر میں نہیں جائیں گی، ہم اپنے خاوند سے خوش رہنے والیاں ہیں، کبھی روٹھیں گی نہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے لیے ہم ہیں اور ہم ان کے لیے ہی ہیں۔ پیارے دوستو، جنت کی نعمتوں اور حورین کا مکمل تعارف مختصر سی ویڈیو میں بیان نہیں ہو سکتا۔ ہم نے کوشش کی کہ احادیث کی روشنی میں مختصر سا جنت اور حوروں کا خاکہ آپ کے سامنے رکھا جائے۔ دوستو، اگلی ویڈیو میں ہم قصہ شیطان اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سی جنت تھی جس میں حضرت آدم علیہ السلام حضرت اماں حوا کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ اس جنت میں شیطان کس طرح داخل ہوا اور اس نے کس طرح حضرت اماں حوا اور حضرت آدم کو بہکایا، حضرت آدم علیہ السلام زمین پر کہاں اترے اور پھر زمین پر آنے کے بعد ان کے ساتھ کیا کیا بیتی۔ اس لیے دوستو، اگلی
ویڈیو آپ کو فوراً مل سکے آپ فوراً اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔